أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا شروط الشفعة اگر شفعہ کہ جو ایک معاملے کا ایک طریقہ ہے اور دونوں معاملات آپس میں طے ہے، دو لوگ ہیں، دو لوگ شریک ہیں، دو شفعہ کر رہے ہیں، پارٹنرشپ کر رہے ہیں، اور تمام جو مسائل ہیں وہ اگر سارے شروط شفعہ کے صحیح ہیں تو بے صحیح ہے، معاملہ صحیح ہے، لكن للشريك لیکن أن يأخذ بالشفعة فيبطل البيع. لیکن وہ شریک جو شفعہ کا حق رکھتا ہے وہ اس بے کو باطل کر سکتا ہے۔ لا 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 صاحب الملك له حق أن يبيع. جو ملک کا مالک ہے اس کو بیچنے کا حق ہے، لیکن جو صاحب شفعہ ہے بالبيع وہ دليل خاص دلیل خاص اور اجماع کی وجہ سے اس کو حق ہے بیع کو باطل کرنے کا، خرید کو باطل کرنے کا۔ بله بله این را خب سابقا این مسئله دیکھیے پہلے تو یہ چیزیں نہیں تھیں، تیغ بوده فقط جو میں نے چیزیں دیکھی، مرحوم مرحوم بھائی نے الفقہ میں لکھا ہے، اون مکینه وہ مشینیں که در حکم جو بالکل بلیڈ کی طرح کاٹ دیتی ہے وہ بلیڈ کے حکم میں، اور انہوں نے فتویٰ بھی دیا اس پہ، حرف اور ظاہراً اس میں کوئی حرج نہیں ہے کلمه حلق کیونکہ حلق مطلق ہے کلمہ۔ بله ہاں اون اس زمانے میں نہیں تھے، اس کا مصداق نہیں تھا، نه اینکه این مصداق یہ بوده ایسا نہیں کہ مصداق موجود تھا مشین سے شیف کا اور آئمہ نے بیان نہیں کیا، نہیں اس وقت تھا ہی نہیں، اس وقت صرف بلیڈ تھا، یعنی دھاردار استرا یا اس طرح کی چیز تھی۔ اب بلیڈ چاہے مشینیں ہیں تو اگر وہ تیغ کے حکم اور بلیڈ کے حکم میں آ جائیں تو بله روایت ظاہراً اشکال نہیں ہے۔ داره این عرض کردم اگر میں نے یہی عرض کیا، فهم این شد که خصوصیت اگر یہ فہم ہو جائے کہ یہ خصوصیت نہیں ہے، کیونکہ پہلے صرف استورا ٹائپ کی چیزیں تھیں لیکن اب دوسری چیزیں ہیں، لہذا چونکہ خصوصیت نہیں ہے اور مرحوم بھائی نے فتویٰ بھی ظاہراً دیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کسی دوسری چیز سے بھی حل ہو سکتا ہے۔ ببین اینا شیعه که نبودن من بنی عباس شیعہ تو نہیں تھے، بنی عباس وہی پرانے مذاہب اربعہ پہ عمل کرتے تھے، چون بعد مذاهب کیونکہ اس کے بعد کے لوگ ہیں۔ مذاهب که بیشتر بوده اما اور یقیناً مذاہب اس زمانے میں اور بھی تھے، یہ چار جو مشہور، کیونکہ بنی عباس سے قبل همون بہت سے مذاہب وجود میں آ چکے تھے، یہ شیعہ تو نہیں تھے۔ یعنی اربعش کردن اگر بیشتر ہاں یقیناً بہت زیادہ مذاہب تھے، ان کو ملا کے چھانٹ کر چار کر دیا گیا، یہ چار مذاہب ہیں اہل سنت میں، انہی میں عمل کرنے والے تھے بنی عباس۔ على كل متعارض کلاً متعارض ہیں روایات جو بنی عباس کے مذاہب کے ذریعے رواية عن روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے، مع أن الرواية مو ولو یہ کہ روایت مستند نہیں ہے، أنه لعن الله من آذاني في عمي العباس منقول رسول اللہ کے سے ہے کہ آپ نے بنی عباس پہ لعن کی ہے، جو ان لوگوں پر جو انہوں نے ظلم کیا آپ پر، روايات البتہ یہ سند اس کی ضعیف ہے۔ بحيث لا يكون هناك رواية أخرى عن غيرهما يعني ما يضرنا عدم البت في أنهما عادلان أم
ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ جو عقیل اور عباس کے سلسلے میں کوئی بیان ملے جس کے ان کی عدالت کے سلسلے میں یا ان کے فقہ ہونے کے سلسلے میں. لہذا تاریخی معاملات ہیں. النقاط البيضاء كلها ببالي انها ما لها اسناد معتبره یہ مسئلہ تاریخی ہے، کوئی حکم شرعی اس پہ مرتب نہیں ہوگا. تاریخ کے واقعات ہیں کہ ہمیں اسناد کی ضرورت پڑے اور ہم اس کی تحقیق کریں، کیونکہ بہرحال ایک تاریخی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ نہیں ہے. وبالعكس الله يرحمه فضل خطيب كان على المنبر سيد هو ایک خطیب ممبر پہ تھا. يا ريت ما كان عندنا العم العباس على المنبر كان على كل مسألة. مسئلہ تاریخی ہے کہ عباس کا کردار کیسا تھا اور اس کے سلسلے میں گفتگو ایک تاریخی مسئلہ ہے، فقہی مسئلہ نہیں ہے. عباس جو پیغمبر کے چچا ہیں، روایات دارين عترات اینا کیونکہ روایت میں ہے عطرت سے مراد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک افضل ہے دوسرے سے اور وہ قرآن ہے. یعنی آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام عمل کرنے والے ہیں قرآن پر. تمام دعائیں، تمام زیارتیں، خود امیر المومنین کی زیارت میں السلام عليك يا امين الله في ارضه وحجته على عباده السلام عليك يا امير المؤمنين. عمل بقرآن آپ نے آپ زیارت امین اللہ میں کرتے ہیں کہ آپ نے سنت کو زندہ کیا اور آپ نے قرآن پہ عمل کیا. كتاب الله واتبعت آپ نے عمل کیا قرآن پر اور اتباع کی سنت کی. یہ ہر امام کی زیارت میں تقریباً موجود ہے. عليكم السلام. شلون؟ من بدأ بالحق؟ المختار أخذ بشعر مختار هذا ما يسمى بدء بالحق. مختار نے بنی امیہ سے بدلہ لیا امام حسین کے خون کا. الإمام الحسين وقتل بنی امیہ نے قتل کیا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو، اہل بیت کو قتل کیا، ان کے اصحاب کو قتل کیا. هؤلاء أخذ اور بشعر دوسرا ما يسمى بدء بالحق. أخذ بشعر مو بادئ. اور انہوں نے بدلہ لیا امام حسین کا، لہٰذا ان کو برا نہیں کہا جا سکتا. زيد بن علي هم نفس الشيء. زید بن علی نے بھی یہی کام کیا بشعر اور انہوں نے اپنے جد حسین کے خون کا بدلہ لیا. هذا أخذ بشعر ما يسمى بدء بالحق. اس کو جنگ کے شروعات کرنے والا نہیں کہا جاتا. انہوں نے خون کا بدلہ لیا ہے، انہوں نے قتل کیا امام حسین کو، انہوں نے بدلہ لیا ہے. بله. هیچ اشکال نداره. خدا به پیغمبر عبد خدا بنده. پیغمبر اللہ کے بندوں میں سے، لہٰذا اس پہ کہا جا سکتا. من و شما حق نداریم به پیغمبر. ہم پیغمبر کو اس طرح خطاب نہیں کر سکتے، لیکن خدا نے چونکہ خلق کیا ہے حضرت نوح لہٰذا وہ پیغمبر قرار داده. جناب موعظش نوح کو پیغمبر بھی قرار دیا اور ان کو نصیحت بھی کرا. خدا کر سکتا ہے، ہم اور آپ نہیں کر سکتے. سلام علیک. بله. بله. يسأل الصادقين عن صدقه.
روایت میں ہے، تفسیر میں بھی اس کی موجود کہ خداوند عالم انبیاء سے سوال کرے گا کہ شما کہ آپ نے تبلیغ کی، کیسی تبلیغ کی، کیا کیا. اینم لا یسأل عن ذنبه، یعنی کسی که گناهکاره. یہ آیه دیگه این تو ایک دوسری آیت آ کر یہاں پہ ذم کے معنی کو بیان کرتی ہے. افواههم و تکلمنا ایدیهم بما كانوا یکسبون. لا یسأل عن ذنبه، اون عن صدقه. ایک ان صدقیم ہے، ایک ذنبہی ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں. بله بسیماهم فیؤخذ بالنواصی. بله اور وہ دوسری آیت ہے جو اشارہ کر رہی ہے کہ ان کے نشانیوں سے ان کے بغض پتہ ہے، یا ان کی نشانیوں سے ان کی برائی پتہ ہے. یہ الگ الگ گروہ ہیں. شهادت اقرار دیگه. انسان که بر ضد اگر انسان اپنے خلاف کوئی گواہی دے وہ قبول ہے، وہ اس کو اقرار کہا جاتا ہے. اقرار یعنی شخص اقرار کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے ضد میں اپنے خلاف کوئی چیز بولے، اقرار دیگه. کلمه یعنی این به معنای یعنی معنی اقرار میں ہے اپنے خلاف کوئی چیز بیان دینا، یہ اقرار ہے. گناهایی که کرده با پاش رفته، اب پیر سے گیا ہے، کوئی عمل کیا ہے، اب زبان سے کوئی بات کی ہے، ہاتھ سے کوئی چیز کی ہے، یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی. بله بله سلام علیکم. یہ جو حرام مہینے یعنی محترم مہینے، حرام یعنی حرام سے مراد محترم ہے، یعنی الزام. یعنی اس پہ وجوب کا کوئی حکم آیا ہوا ہے. اما این که اب کیوں تیر لگاتار ہے جداست، مثل این که چرا نماز مغرب سر اور ایک مہینہ الگ ہے، رجب الگ ہے، ذیقعد، ذوالحج، محرم ایک ساتھ ہیں. یہ اس طرح کے جیسے نماز ظہر 4 رکعت ہے، مغرب 3 رکعت ہے، کیوں ہے ہمیں نہیں معلوم. رسیده باشه. اب اگر اہل بیت سے ہم تک کوئی چیز پہنچی ہو اس سلسلے میں تو ٹھیک ہے، اگر ورنہ ہم اپنے ذہن سے کوئی چیز بیان نہیں سکتے. خدا نے ان 4 مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، لہذا لہذا اس میں جنگ حرام ہے. حتی مشرکین اسلام سے پہلے بھی حرام بوده خدا پذیرفت. اس چیز کو احترام کرتے تھے اور خدا نے اس کو قبول کیا. یہ امضائی ہے، جنگ درش ممنوع. ان میں جنگ منع تھی. در اسلام اگر کسی آدم ان مہینوں میں 4 مہینوں میں کوئی کسی کو قتل کر دے تو دیت زیادہ ہو جاتی ہے، یک ثلث اضافه میشه. احکام اور احکام خاص ہیں، حتی جاہلیت میں بھی تھے یہ احکام. اون را خدا نے ان کو قبول کر لیا، کچھ اضافہ کر کے اسلام میں بھی اس کو امضا دے دی. بله ها بله 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 چون مشرکین هم حج کیونکہ مشرکین حج بھی کرتے تھے، عمرہ بھی کرتے تھے. ایشون میفرمان از یہ سید فرما رہے ہیں کہ جناب ابراہیم کے زمانے سے یہ حرمتیں شروع تھی اور مشرکین اس پہ عمل کرتے رہے، اور خدا نے اس کو قبول رکھا اور اسلام میں بھی یہی حکم جاری رکھا. غیر عادل. المسألة بالعدل یہ مسئلہ عروۃ الوثقی میں موجود ہے ولعله. اور اس پہ ظاہراً اجماع ہے. نعم ہاں بعض نے احتیاط کی ہے، جیسے ہمارے والد مرحوم نے رحمه الله وبعضنا آخر وہ احتیاط کرتے تھے، لرواية کیونکہ ایک مرسلہ روایت تھی اس سلسلے میں نقلها جس کو شہید نے نقل کیا ہے رضوان الله عليه بغیر سند کے أنه کہ اگر كان بينه وبين الله طالبا فلا کہ اگر کسی اور کسی کے درمیان طلب ہو اور اس کے خدا کے درمیان تو اس کو امام نہ بنایا جائے. لیکن یہ روایت کے سند نہیں ہے اور مفہوم واضح نہیں ہے اس کا. ظاہر یہ جو طلب لفظ ہے الموجودة في الرواية الماتن متن بھی واضح نہیں ہے، اس کا ظہور موجود نہیں ہے. إذا كان بينه وبين الله. طلبہ کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس کے اور اس کے خدا کے درمیان کوئی طلبہ ہے تو طلبہ کیا ہے؟ لہٰذا فقہا کے درمیان جو مشہور ہے اور تقریباً شبہ اجماع ہے کہ شارع مقدس نے عموم کے طور پہ کہا ہے کہ ایک امام مول الإمام قال إذا
اے عادل کے پیچھے نماز پڑھو، نہ کہ شخص سے کہا ہے کہ اگر عادل خود کو سمجھو تو نماز قائم کرو۔ اگر کوئی شخص خود کو عادل نہیں سمجھتا لیکن لوگ اس کے پیچھے عادل سمجھ کے نماز پڑھتے ہیں تو ان لوگ کی نماز سمجھ صحیح ہے۔ اما الناس اليوم ممکن ہے کوئی شخص اپنے آپ کو فاسق سمجھتا ہو لیکن لوگ اسے عادل سمجھتے ہیں۔ لا للامام بعد الجماعه امام جماعت کی بات ہو رہی ہے۔ نعم اي 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 جو میرے ذہن میں ہے وہ یہ کہ اس سلسلے میں خاص روایت ہے۔ شوفوا لا في اي آپ جواہر جیسی جو طولانی کتابیں ہیں یا دوسری کتابیں جس پہ شو ببالي روایت موجود ہے اس سلسلے میں، بالي 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 فائدة لا داره قطعا کفایت نمی دیکھیں یہ قطعاً کفایت نہیں کرے گا کہ ایام ایام تشریق برای اسی لیے ہیں اینها تو یہ وہی ذبح کیے جائیں۔ اگر جانتے ہو اونجا اور وہاں ذبح کیے جائیں گے تو اشکال نہیں ہے۔ اگر اون کسی که لہٰذا وہ انسان جو پیسہ دے رہا ہے حاجی کشن کہ اس کی طرف سے اس کے طرف سے یہ قربانی ہو جائے، بھلو کہ عرب کے لوگ ہیں، سعودی لوگ ہیں، تب بھی اشکال ہے، اس کو یقین ہونا چاہیے۔ اگر علم اور نداره اگر علم نہیں ہو تو پھر فائدہ نہیں ہے۔ مثل پولای دیگه که به جیسے دوسرے پیسے جیسے وہ زبردستی لیتے ہیں اسی طرح یہ بھی پیسہ لے رہے ہیں، لیکن قربانی تبھی قبول ہوگی جب اس کو علم ہو کہ انہوں نے یہ بنا یا اطراف بنا میں قربانی کی ہے۔ نه اسقاط نمی کنن اگر میتونن اگر خود کر سکتے ہو تو کرے، نہیں تو روزہ رکھے۔ بله 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 اگر میتونن حتی ولو تو مکه حتی اگر مکے میں ذبح کر سکتے ہوں داره تو وہ مکے میں ذبح کر دے قربانی کو۔ تو مکه بکشن دیگه روزه اگر مکے میں بھی ذبح کر دیں تو پھر روزے کی ضرورت نہیں رکھنے کی ضرورت ہے، لیکن اگر وہ بھی نہ کر پائیں تو پھر روزہ رکھنا پڑے گا۔ بله 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 ای نه فی اطراف منها روایت موجود ہے مینا اور اطراف مینا میں کافی ہے قربانی۔ بله اگر نشد در اگر مینا میں نہیں ہو سکے این توی من تو مناسک میں موجود ہے۔ غالباً فقہا نے اس کو لکھا ہے تو اس کے نزدیک جو جگہ ہے یا خود یا خود شہر مکہ جو روایت میں بھی موجود ہے۔ اگر نمیشه حتی اگر مکے میں بھی قربانی نہ کر سکے، اطراف میں بھی قربانی نہ کر سکے، اطراف مینا جو صحرا ہیں ان میں بھی نہ کر سکے اگر نمیشه یا نہ ہو سکے وادی محصر بعد اگر نمیشه تو پھر روزہ رکھے گا، بله چون کیونکہ دلیل نہیں ہے کہ اگر ظالم نے لے لیا تو ساقط ہو جائے گا۔ نه مرحوم صاحب عروہ نے در مورد اس کے عروہ کی ملاقات میں که تو این
جو 5 جلد والی جو چھپی ہے لوحہ، اس پہ چھٹی جلد الگ سے چھپی ہے، اس میں وقف کے سلسلے میں بات کی ہے صاحب عروہ نے کہ، اور اس میں فرمایا کہ وقف ویسے ہی ہے جیسے اہل وقف نے اس کو وقف کیا ہے، مگر یہ کہ اس کے خلاف کوئی اجماع نہ ہو جائے، تو اس میں شبہ اجماع ہے چونکہ اس کے خلاف لہٰذا نہیں ہو سکتا۔ صاحب عروہ نے بھی یہی کہا کہ وقف جو ہے کہ وہ جیسے وقف کیا ویسے ہی رہے گا، مطلق ہے، لیکن اگر کوئی اجماع اس کے خلاف نہ ہو، اگر اجماع ہو تو پھر حجت ختم ہو جائے گی اس وقف کی۔ ہاں اگر کوئی چیز کو وقف پہ ادا نہیں کیا ہے تو جس وقت نہیں دیا کتنا تھا، اس وقت ویلیو کیا تھی، اس ویلیو کے برابر آج دے گا۔ کیوں نہیں؟ اگر کوئی انسان نماز سے پڑھ رہا ہے فرادہ اور کچھ لوگ اس کے پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے تو کیا یہ شخص بدل سکتا ہے نیت کو؟ یقیناً بدل سکتا ہے، کیونکہ ایک ایسا مصداق ہے اس کے دو۔ ہاں اگر اس نے نیت نہیں کی تو احکام جماعت جو ہے اس کے اوپر مرتب نہیں ہو، تو اگر شک کرے تو معموم کی طرف مراجعہ نہیں کرے گا، لیکن اگر نیت کو بدل لیا جماعت میں، یہ دو مصداق ہے لیکن مصداق ایک ہی ہے، اس کا دو نیتیں ہیں۔ یعنی یہ شخص ربا دے رہا ہے، سود دے رہا ہے بینک کو، مثلا بینک سے پیسے لیتا ہے اور پھر بعد میں ربا کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اگر مضطر ہے، اس کا کوئی اور چارہ نہیں ہے، لہذا صحیح ہے، لیکن جب بینک سے جو دے رہا ہے تو حرام ہے۔ تو اگر مضطر ہے، اضطرار میں ہے، لون کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تو لے لے۔ مثلا اس نے ملکیت خریدی ہے کہ گھر نہیں ہے اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کے پاس، تو کوئی حرج نہیں، ورنہ اگر اس طرح سے پیسے دینا ہے، سود دینا ہے تو پھر جائز نہیں ہے۔ ہاں مضطر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر مضطر نہیں ہے تو جائز نہیں ہے، اور اس پہ نماز بھی صحیح نہیں ہے۔ اگر ایک فقیہ عادل صلاح دیکھے اس میں اور انجام دے تو پھر چونکہ فقیہ سے عادل سے رجوع کر لیا لہذا اشکال نہیں ہے۔ کلام دیکھیے کلام صحیح ہے، عروہ باب تقلید میں صاحب عروہ نے کہا ہے کہ اگر زوجین میاں بیوی الگ الگ وظیفہ رکھتے ہوں تو ہر ایک اپنے وظیفے پہ عمل کرے گا، اپنے مجتہد کی پیروی کرے۔ یہ جس نے کہا میں کافر ہوں، اگر اس کا قرینہ موجود ہو اس کے معنی پر، اگر کفر ارتداد کا قرینہ موجود ہو تو یہ کافر، اگر قرینہ ہو کہ یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، ورنہ اقرار حجت ہے اور یہ کافر ہو جائے گا، احکام کافر اس پہ باہر آئیں گے۔
میرے نظر میں یہ مکروہ ہے، اختلافی مسئلہ ہے، بعض نے حرام کہا ہے، بعض نے مکروہ کہا ہے، لہذا مسلم نہیں ہے حرام ہونا۔ بعض نے کہا ہے، روایت میں بھی موجود ہے، بعض نے حرام کہا ہے، لیکن میری نظر میں حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ در اونها بلا اشکال جایزه و ثواب هم همه چی جزا کی قسمیں ہیں، تو جزا اہل بیت کے لیے امام حسین علیہ السلام میں اشکال نہیں ہے، باقی اہل بیت وہ اسی حکم میں ہے، لیکن دوسری جگہوں پہ بنا ہے۔ بله بله مکروه ہے، مکروہ ہے روایت داره کہ گوشت کے سلسلے میں، ما این روایت حمل اس کو فقہاء نے اس روایت کو کراہت مانا ہے۔ آره خب مگه این چیزایی که حالا یہ جو آج دارن امراض یہ جو آج کے دور کے کھانے ہیں، کیا یہ ضرر نہیں پہنچاتے گھروں کو؟ بالغ اگر ضرر نقصان جو بدن کو ہے وہ اگر کم ہے تو پھر حرام نہیں، مکروہ ہے۔ بله جاء بعجل عنیز بله بله ای ای ليش لا خليهم ما يجوز لعن رسول اکرم نے 5 لوگوں کو ربا کے سلسلہ میں لعنت کی ہے، وموكله ربا دینے والا، لینے والا، دونوں شاہد اس کے اور کاتب اس کا، حرام لہٰذا ربا حرام ہے، سود خوری حرام ہے، مگر یہ کہ استرار آ جائے، کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ اور کوئی چارہ نہیں ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ يلف يجور فالشكل حتى لا يسوي ہاں کس طرح سے عمل کرے کہ وہ پھر ربا نہ بننے تو ہٹ جائے، ما يجوز ورنہ اگر اس کے لیے استرار نہیں ہے، کوئی اور راستہ موجود ہے تو پھر جائز نہیں ہے ربا۔ اگر ظهور اگر ظہور ہو کہ یہ سود خوری ہے تو ظاہر ہے کہ پیغمبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے کہا فرمودن که علی کہ علی آپ کی ساستگاری کے لیے آئے۔ که هم پیغمبر از قبل از عالم پیغمبر تو عالم نور سے جانتے تھے، جناب زہرا بھی جانتی تھی، مثل که خدا بھی جانتا، دست حضرت موسی جیسے جناب خدا کو، جیسے موسیٰ کے ہاتھ میں کون سا عصا ہے یا کیا ہے یہ جناب یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن پوچھا کہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، اسی طرح جناب رسول کو معلوم تھا، لیکن جناب زہرا نے اس سے سوال کیا، دادن اور جب پیغمبر نے سوال کیا از ایمان تو جناب زہرا نے سکوت کیا، خاموش رہی وقت پیغمبر اور حیا کی، جیسا کہ عام طور سے لڑکیاں کرتی ہیں، اور حضرت نے فرمایا کہ یہ سکوت علامت رضا ہے۔ اگر جای اگر کسی جگہ ظهور خاموشی ظہور ہو کہ یہ راضی ہے، کافی ہے۔ فرق نمیکنه ببینید ظواهر اس کو شیخ انصاری نے رسائل میں بیان کیا ہے، در اوائل رسائل کے شروع میں مفصل بحث کی ہے کہ ظواہر حجت ہے، چاہے ظہور لسانی ہو چاہے ظہور عملی ہو، عروہ میں موجود ہے۔ اگر ظهور اگر ظاہر ہے در اقرار کہ یہ اقرار ہے تو حجت ہے وہ، نبود نه سکوت همیشه علامت سکوت بھی ہمیشہ علامت نہیں ہے، لیکن ظاہر ہو یہ کہ سکوت رضایت کی بنا پر ہے تو حجت ہوگا۔ کی گفته 3 ماه چه فرق میکنه اگه بعد 6 ماه نفی ولد کرد لعان میکنه لعان اسی لیے 3 سال 3 مہینے اور 6 مہینے کا مسئلہ نہیں، 1 سال بعد بھی اگر کوئی کر سکتا ہے تو لعان کرے گا، نه انکار ولد یعنی اولاد کا انکار کرنا لعان کرے گا۔ در جایی که نفی نباشه قاعده فراق قاعدہ فراش وہاں جاری ہوتا ہے جہاں نفی نہ ہو، اور اگر نفی ہو تو پھر لعان ہوگا۔
چطور؟ چه اشکال داره؟ نه فقط ما نه هیچ کراهت نداره. تا عین هست نجسه، اما وقتی که استحال دیکھیے جب تک عین ہے نجس ہے، خاک میں یا تبدیل ہو جائے وہ نجاست، یا میوے میں تبدیل ہو جائے نجاست، تو استحالہ ہو گیا، حالت بدل گئی، وہ طاہر ہے، پاک ہو جائے گا. اس کو جو زکوٰۃ اور خمس ایک دوسرے پہ مقدم نہیں، ہر ایک عین کے اوپر مقدم، حردش متعلق ہے، اگر یہ ایک دوسرے کے برابر ہے. قربہ میں موجود ہے، کتاب زکوٰۃ میں ہے. کسی کی گردن پہ خمس بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، اور مر گیا تو دونوں دے گا، زکوٰۃ بھی دینا پڑے گی، خمس بھی دینا پڑے گا. اگر پول میت اگر پیسہ جو چھوڑا ہے وہ اگر برابر نہ کرے، دونوں کی حد تک کفایت نہ کرے، تو تھوڑا سا اس میں سے دے، تھوڑا سا اس میں دے. زکوٰۃ ہر دوش ہاں خمس اور زکوٰۃ دوسرے قرضوں پر مقدم ہے، کیونکہ دوسرے جو قرض ہیں تو وہ عین پہ نہیں ہے، اور خمس اور زکوٰۃ عین پر ہے. زکوٰۃ گردن سے کسی کا پیر توڑا ہے، مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، اور اس کا پیر کا زکوٰۃ اس کی دیت دینی ہے، اگر اول خمس زکوٰۃ میدن، اگر مون تو اور اس کے اوپر خمس بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تو پہلے خمس اور زکوٰۃ ادا ہوگی، پھر اگر کچھ بچے گا تو دیت ادا ہوگی. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.